السلام علیکم ناظرین و سامعین، اون والٹ چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج اون والٹ میں آپ کو پاکستان میں صوبہ پنجاب کے خوبصورت پہلوانوں کے شہر گوجرانوالہ کی سیر اور اس کی تاریخ کے چند اوراق آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ آگے چلنے سے پہلے پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے بٹن پر کلک کریں مور انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے۔ 61 مربع کلومیٹر پر محیط بیضوی شکل کے اس شہر کی تاریخ 300 سال سے زیادہ پرانی ہے۔ 5 تاریخی دروازوں کے اندر بسنے والے پرانے شہر کا نام خان پور سانسی تھا، جو کہ اس وقت کے سانسی قبیلے کے سربراہ خان محمد سانسی کی وجہ سے رکھا گیا۔ جب 1764 عیسوی میں سکھوں کی حکومت قائم ہوئی تو اس وقت کے کمانڈر ہری سنگھ نلوا، جو کہ مہان سنگھ کے والد اور رنجیت سنگھ کے دادا تھے، نے گوجرانوالہ کی بنیاد رکھی۔ کتاب امپیریل گیزیٹیئر آف انڈیا کے مطابق یہاں پر بڑی تعداد میں گجر قوم آباد ہوئی، جس کی وجہ سے اس کا نام گوجرانوالہ پڑ گیا۔ یہ پاکستان کا 5واں بڑا شہر ہے۔ 2017 کی مردم شماری کے مطابق گوجرانوالہ کی آبادی 20,27,001 افراد پر مشتمل ہے۔ گوجرانوالہ میں اربن اور رورل آبادی کا تناسب 51 اور 49% ہے۔ دیہات میں بسنے والے زیادہ تر افراد زراعت، جبکہ شہری آبادی صنعت و تجارت سے منسلک ہیں۔ گوجرانوالہ کے چاول خوشبو اور ذائقہ کے لحاظ سے دنیا میں اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں۔ شہر میں بڑی صنعتوں کے علاوہ گھریلو صنعت کے ہزاروں یونٹس بھی قائم ہیں۔ شہر کا مرکز گوندلانوالہ اڈا ہے، جہاں سے شہر کے تمام دروازوں کو راستے نکلتے ہیں، جہاں سے آپ ضروریات زندگی کی ہر چیز خرید سکتے ہیں۔ ڈی سی روڈ وہ علاقہ ہے جہاں ضلعی ایڈمنسٹریشن کے دفاتر اور رہائش گاہیں واقع ہیں۔ قیام پاکستان سے قبل بھی برطانوی افسران کے دفاتر اور رہائش گاہیں اسی علاقے میں قائم تھیں۔ اوور ہیڈ برج کے ساتھ گوجرانوالہ کا تحصیل آفس ہے، جہاں کبھی ریسٹ ہاؤس ہوا کرتا تھا۔ تحریک پاکستان کے دوران قائد اعظم نے دہلی سے کشمیر جاتے ہوئے یہاں پر مختصر قیام کیا۔ شہر میں اس وقت کمپنی اور شیراںوالا باغ سمیت درجن سے زائد پارک موجود ہیں۔ کمپنی باغ، جس کا موجودہ نام لیاقت باغ ہے، انگریز دور میں صرف گوروں کی تفریح کے لیے مختص تھا، جبکہ شیراںوالا باغ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اپنی سیر کے لیے تعمیر کروایا۔ اس کے مین گیٹ پر شیروں کے 2 مجسمے لگے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اسے شیراںوالا باغ کہا جاتا ہے۔ باغ میں موجود تاریخی بارادری کے اوپر والے حصے میں لائبریری اور بیسمنٹ میں میوزیم قائم تھا، لیکن اب یہ باغ تاریخی جلسہ گاہ کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ شہر کا گھنٹہ گھر، جس کی تاریخ 100 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے، یہاں سے پرانے شہر کو راستے نکلتے ہیں۔ قدیم درس گاہوں میں اسلامیہ کالج، گورنمنٹ ہائی سکول، اقبال ہائی سکول، جبکہ پنجاب یونیورسٹی کیمپس سمیت 3 پرائیویٹ یونیورسٹیز اور درجن سے زائد سرکاری اور نیم سرکاری کالجز کے علاوہ 5 سرکاری کتب خانے علم کے پیاسوں کو سیراب کر رہے ہیں۔ پلے گراؤنڈ کے حوالے سے بات کریں تو سپورٹ کمپلیکس اور عالمی معیار کا جناح اسٹیڈیم بھی موجود ہے، جو قومی ہیرو عمران خان اور جاوید میاں داد سمیت
کئی انٹرنیشنل کھلاڑیوں کا پسندیدہ گراؤنڈ ہے۔ شہر میں انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے بات کریں تو 2 درجن سے زائد سینما گھر اور اسٹیج تھیٹر بھی قائم ہیں۔ فن پہلوانی کی بات کریں تو مٹی پر کبڈی، رسا کشی اس شہر کی ثقافت ہیں۔ قیام پاکستان سے لے کر اب تک رستم ہند، رحیم پہلوان سلطانی والا سمیت کئی پہلوان اس شہر کی شان ہیں۔ آپ گجرانوالہ آئیں اور آپ کو ناشتہ، لنچ یا ڈنر کرنا ہو تو یہاں پر ناشتے کے لیے چاٹی کی لسی، سری پائے، حلوہ پوڑی، نان چنے، جبکہ لنچ اور ڈنر کے لیے چڑے، بٹیرے، تکے کباب، چکن مٹن ہانڈی، مچھلی، بلوچی سجی اور ٹکا ٹک جیسی اسپیشل سوغاتیں آپ کی منتظر ہوں گی۔ یہاں کے لوگ خوش خوراک ہونے کے ساتھ ساتھ مہمان نوازی میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ بڑے ہوٹلوں کے علاوہ روایتی کھانوں کے لیے سیالکوٹی دروازہ، لبرٹی پلازا، ماڈل ٹاؤن اور چندہ قلعہ میں قائم فوڈ سٹریٹس اہم پوائنٹ ہیں۔ یہاں کے لوگ حکومت کو نہ صرف مختلف ٹیکسز کی مد میں اربوں روپے ادا کرتے ہیں بلکہ ملک کے لیے قیمتی زر مبادلہ حاصل کرنے کے لیے اس شہر کا اہم رول ہے۔ اون ورلڈ کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔